السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 17ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء مکمل ہے اور اس کے علاوہ سورۃ الحج مکمل ہے۔ سورۃ الانبیاء کا جو مرکزی مضمون ہے، یہ مکی صورت ہے، متوسط جو مکی دور ہے اس دور میں نازل ہوئی۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء حق کی تبلیغ کرتے رہے اور انبیاء کو آزمائشیں بھی آتی رہیں، ان کو مشکلات بھی آتی رہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی دیتا رہا۔ یوں 17 انبیاء کا ذکر ہے اس میں کہ ان کی سب کی جو کوشش ہے وہ محنت دین کے لیے جاری رہی، ان کے خلاف طوفان بھی اٹھتے رہے اور وہ ان مشکلات کے اوپر صبر کرتے رہے۔ اس اعتبار سے اللہ کریم نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور اس میں کفار کی اس غلطی کا رد کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جو نبی تھے وہ سارے بشر تھے۔ پھر اعتراضات میں انہوں نے جو مختلف قسم کے پینترے بدلے ہیں اس پر بھی گرفت کی گئی ہے اور جزا و سزا اور بامقصد زندگی کا ایک تصور دیا گیا ہے، شرک کا رد اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اصول دین کے جو مضامین ہیں، 3 بڑے عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، اس کا تذکرہ ہے۔ اور آغاز جو ہے وہ قیامت کے قرب کی خبر سے ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے سروں پر آ گیا ہے، قریب آ پہنچا ہے لوگوں کا حساب، لیکن لوگ اپنی اپنی غفلت کے اندر وہ منہ پھیرے پھرتے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی نیا حکم آتا ہے یہ اپنے اپنے مشاغل کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اس کو بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لاہیۃ قلوبہم، اللہ، دل ان کے غافل ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو مختلف قسم کے اعتراضات لوگ کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے آخرت سے بھی لوگ غافل تھے، غفلت کا شکار تھے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ نبوت پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض میں بھی عجیب و غریب، بل قالوا اضغاث احلام، کبھی کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان خیالی ہے، بل افتراہ، کبھی کہتے تھے انہوں نے گھڑا ہے، خود بنایا ہے، کبھی کہتے تھے بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، یعنی کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں تھے۔ اور اہل لغت کہتے ہیں کہ جو بل ہے نا، یہ کلمہ استدراک ہے، جب آدمی لاجواب ہو جائے نا تو پھر کبھی اس طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی حال کافروں کا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہ اعتراض کرتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، افتاتم السحر، کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، یعنی عجیب و غریب ان کے اعتراضات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ بھیجے گئے وہ سارے مرد تھے، نبی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو جو اہل ذکر ہیں جن کو کتاب و سنت کا علم ہے ان سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام،
وما کانوا خالدین، کسی کو بھی جسم ایسا نہیں ملا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، کوئی نورانی جسم لے کے، کوئی نبی بھی ایسا جسم لے کے نہیں آیا کہ ان کو کھانا کھانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، سارے آئے اور اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ گویا بشریت کی دلیل کے طور پر فرمایا کہ کھانا کھاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، قرآن کی فضیلت بتائی اور غافلین کا انجام بتایا۔ یہ لقد انزلنا الیکم کتابا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، افلا تعقلون، سمجھتے نہیں؟ تو گویا ہمارا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کا ذکر ہے، بدکار لوگوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے پاس کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خود ہی حساب لگا لیں کہ آپ ان تینوں میں سے کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں کرے۔ پھر اللہ کریم نے دلائل توحید آیت نمبر 16 سے آنورڈز توحید کے دلائل دی ہیں۔ زمین و آسمان کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ کوئی کھیل تماشا اللہ نے نہیں بنایا، با مقصد یہ ایک دنیا بنائی ہے اور حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، اللہ تعالیٰ یہ حق اور باطل کی جنگ کا تذکرہ یہ کرتا ہے کہ حق جو ہے وہ باطل کے سر کے اوپر یوں چوک مارتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ بالکل کچل دیتا ہے، اور اس لیے کہ باطل ہے ہی جانے والا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہو تمہارے اوپر تباہی و بربادی۔ مشرکین کو انذار اور تخویف بھی اس میں کی گئی ہے، اور توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ زیادہ خدا اگر ہوتے اس زمین میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین میں ایک کبھی یہی سوچ لیا کرو کہ تم کہتے ہو اتنے خدا ہیں اتنے خدا ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، زبردست قوت والا نہ ہو، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب زبردست قوت والا اللہ ہوتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے، تو اس زمین میں اگر اس دھرتی میں ایک سے زیادہ ہو، زمین و آسمان میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہو تو ظاہر خدا ہوں گے تو طاقتور ہی ہوں گے نا، تو طاقتور ہوں گے تو پھر وہ ایک کہے گا میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے مغرب سے نکالنا ہے، اگر تیسرا بھی ہوگا تو وہ کہے گا میں جنوب سے نکالتا ہوں، چوتھے کا موڈ ہوگا کہ میں اس کو شمال سے نکالتا ہوں، تو پھر کدھر سے سورج نکلے گا؟ لفسدتا، لازماً اس جہان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو لازماً بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات ہر عیب و نقص سے اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، رب العرش جو عرش کے مالک ہے، عما یصفون جو یہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اس سب سے پاک ہے۔ فرمایا شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ ام اتخذوا من دونی آلیہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے ایسے خامخواہ الہ بنائے ہوئے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کوئی دلیل ہے تو لائیے۔ شرک کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، اٹکل پچو اور گمان اور کہانیاں، خامخواہ خود ساختہ اور من گھڑت کہانیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون، منہ پھیر لیتے ہیں ان کو حق کا پتہ نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے نبیوں کو یہی وحی ہوتی رہی، لا الہ الا انا، میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، فاعبدون، پس تم میری بندگی کرو۔ آگے پھر توحید کے آفاقی دلائل ہیں، مظاہر فطرت سب توحید کے دلائل ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق دیکھو، یہ بھی توحید کے دلائل ہیں، باہم ملے ہوئے تھے۔ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ جو زمین اور آسمان ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کوئی بہت بڑا جس سے کائنات بنی تھی، اور وہ اس کو کہتے ہیں بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور وہ اسی پر یقین رکھتے ہیں اس سے کائنات بنی تھی۔
تو ہو سکتا ہے کہ وہی جو جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، دھماکہ ہوا اور اس سے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، سارے جو اجرام فلکی الگ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہی ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے جڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا، اور پانی جو ہے وہ ہر چیز کی زندگی کی بنیاد ہے۔ پھر اس میں ہم نے پہاڑ بنائے اور پھر اس میں مختلف قسم کے راستے بنائے، سبحان اللہ، اور یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اعتراض کرنے کے والوں کو جواب دیا ہے، جو کہتے تھے نبی آتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت ہو جانا ہے، تو پھر وہ کیا نبی جو آیا اور فوت ہو گیا؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشگی نہیں ملی، جو آیا ہے وہ واپس چلا گیا، ہر ایک فوت ہو گیا۔ أَفَإِن مِتَّ، کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس نے فوت ہونا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر انسان جلد باز ہے، خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد بازی جو ہے نا اس کے اندر رکھی گئی فطرت میں، یہ جلدی میں پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو کہا کہ سأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، جلدی نہ مچاؤ، ان قریب دیکھ لو گے اس کا انجام۔ پھر اس کے بعد قیامت کو میزان لگے گا، ترازو اور رائی کے برابر بھی ہر چیز کا عمل کا حساب ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم ترازو لگائیں گے انصاف کا اور عدل کا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس میں کسی شخص پر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کسی نے رتی بھر بھی عمل کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو لے آئیں گے۔ آیت نمبر 51 سے 93 تک پھر 17 انبیاء کے واقعات ہیں، تاریخ کی مثالیں دی گئی ہیں اور کار نبوت کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اور واقعات انبیاء کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے آغاز ہوا جب انہوں نے اپنے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، آغاز جب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا تو انہوں نے فطرت کی آواز پہ یہ کہا تھا کہ ابا جان اپنی قوم سے کہا تھا اور والد صاحب سے کہا تھا کہ یہ کیسی مورتیاں بنا کے تم ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ان کا جی ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے تھے تو ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اس کی کوئی عقلی دلیل کوئی نہیں ہے کوئی ان کے پاس۔ اور لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم سارے اگر گمراہی میں تھے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہ ہمارے ساتھ نہ کہا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، رب ان میں سے مخلوق میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہے؟ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ الذی فطرہن، وہ رب جس نے یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں وہ رب ہے۔ مخلوق رب نہیں ہو سکتی، مخلوق کو پیدا کرنے والا رب ہوتا ہے۔ وانا علی ذلک من الشاہدین، میں گواہی دینے والوں میں سے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ان کے ساتھ جاری رہتا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ کریم نے یہاں دلائل توحید بھی دیے ہیں اور انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا کوئی فنکشن تھا تو وہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے اپنے فنکشن پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک، ان کا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے جانا نہیں، تو وہ گئے اور انہوں نے پیچھے سے سارے بت توڑ دیے۔ اللہ اکبر، بڑے حیران۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، سارے توڑ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بڑا جو تھا نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، وہ ایسے کھڑے رہنے دیا۔
تاکہ ان کی توجہ اس کی طرف جائے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے کوئی آ کے ہمارے خدا ہی توڑ گیا، یعنی پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی ایک ابراہیم نامی بندہ ہے، وہ اس طرح کے ہمارے الہوں کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، وہ اسی نے کیا ہوگا. لے آؤ جی، سب نے لے آؤ. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے کیا؟ سبحان اللہ. قال بل فعله. اب یہ جو نا یہاں پہ بل فعلہ کبیرہم، یا تو اگر اس کو اکٹھا پڑھے تو اس کا مطلب اس کے بڑے نے کیا، بڑا ٹھیک چھوڑا ہوا تھا نا، تو اس لیے کہ تاکہ وہ بڑے سے پوچھیں. یہ بڑے نے کیا ہے، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا، اس نے کیا، اس سے پوچھ لو. دوسرا اس کی قرات یوں ہے کہ قال بل فعلہ جو ہے یہاں پہ سکتا ہے اور یہاں پہ رکنا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوگا؟ قال بل فعلہ، ہاں کیا تو ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ بڑا ان کا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو. کیا تو ہے، جس نے بھی کیا ہے، تو اس سے پوچھ لو کس نے کیا. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے تو سارے ہی بڑے حیران ہوئے، اپنے آپ کی طرف انہوں نے توجہ کی. فقالوا انکم انتم الظالمون، یار بڑی بری بات ہے، یہ کہتا ہے اس سے پوچھ لو. ہم کیسے پوچھیں اب اس، یہ تو بولتا نہیں ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، یوں کر کے نا سر نیچے کر کے حیران پریشان. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تن پتہ تو ہے بولتے تو ہے بھی، ہم کیسے پوچھیں، تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم، کیا پھر تم ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہو جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جو تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کرتے ہو. حد ہوگی تم ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ جلیل القدر اور قہار جبار رحمان رحیم غفور الرحیم، اس اللہ کو چھوڑ کر یہ مخلوق کی اور پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کرنا، یہ کیا گراوٹ ہے انسان کی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا قال حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یہ اس کی دلیلوں کا ہم جواب کوئی نہیں دے دیتے، ان کو نہ پکڑو اور اس کو ذرا آگ میں جلا دو، اس کا بدلہ یوں ہی لیتے ہیں. بس انہوں نے پھر آگ میں پھینکا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی. وارادوا بہ کیدا فجعلناہ الاخسرین، انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی، اس کے باوجود وہ پھر خسارہ پانے والے بن گئے. آگے پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، کہ سب صالح ترین افراد تھے اور سب صاحبان علم و حکمت تھے. آگے پھر نوح علیہ السلام کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب انی مغلوب فانتصر، جس کا ذکر سورۃ القمر کے اندر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر، فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو عظیم مصیبت سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے نجات دے دی. آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر انعامات کا ذکر ہے، اور یہاں ایک یہ ذکر ہے کہ ایک مقدمہ آیا تھا داؤد علیہ السلام کے پاس. ایک شخص کی بکریاں جو ہیں وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چر گئی تھیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ساری بکریاں نہ کھیت کے مالک کو دے دیں، کیونکہ اس نے اس کا کھیت خراب کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سلیمان السلام بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام والد تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس مقدمے کا فیصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مقدمے کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بکریاں کھیت کے مالک کو دے دیں اور کھیت دے دیں اس کو بکریوں کے مالک کو، اور اس کو کہیں کھیت ٹھیک کر، اور اسی حالت پہ لا جس حالت پہ پہلے تھا، اور جب تک یہ اس حالت میں نہیں لاتا اس وقت تک بکریاں ساری جو ہے اس کے پاس رہیں گی، اور جب یہ اس حالت پہ آ جائے گا تو بکریاں واپس کر دیں گی. ان کا یہ فیصلہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ بات سمجھا دی، سمجھا دی اور اس کی تفہیم عطا فرما دی سلیمان علیہ السلام. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت نہیں ملی تھی، ان کو بھی علم و حکمت ملی تھی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، پہاڑ بھی ان کے ساتھ مسخر تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پرندے جو ہے ان کے ساتھ
تسبیح بیان کرتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے سبحان اللہ انڈسٹری وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، زرہ سازی کی انڈسٹری جو ہے ان کو مختلف قسم کی، ہوا تھی، جن ان کے تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے، اور ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ پھر آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ایوب صبر کرنے والا، ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر، اس نے دعا کی اللہ مجھے بیماری چمٹ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ایوب کو بھی شفا دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ ذرا سارے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، کس طرح ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، انہوں نے صبر کیا، اللہ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بالآخر ان کو شفا بھی دی، ان کو مصیبتوں سے نجات بھی دی۔ تو دعا جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں ہے، شکوہ شکایت یا جزا فضا جو ہے وہ صبر کے منافی ہے۔ آگے دیگر انبیاء کا ذکر ہے، وہ بھی سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے، اسماعیل، ادریس، کل بدل کفل کل من الصابرین، سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ کہ آگے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی خصوصی پیار تھا، سبحان اللہ۔ اکثر جگہوں پہ یونس علیہ السلام کا نام جو ہے لیتے ہوئے اللہ تکریم نے کوئی پیار کا نام لیا ہے، وَذَنُّونَ، یہ نہیں کہا یونس، باقی سب کا نام لیا ہے تو یہ نہیں کہا یونس، وَذَنُّونَ، وہ مچھلی والا، سبحان اللہ، جو گیا تھا مچھلی کے پیٹ، مچھلی والا، اذ ذهب مغاضبا، وہ ناراض ہو کے گیا تھا، فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھاگا تھا نا نینوا شہر سے، اس وقت اس کا خیال تھا کہ پتہ نہیں مجھے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، کس خیال سے ناراض ہو کے نکلا تھا۔ پھر جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا تو اندھیروں میں پھر اس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اللہ، فاستجبنا لہ، ہم نے پھر اس کی بھی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور اس کی مصیبت سے اس کو نجات دے دی، وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، ان کو بھی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ یوں سب کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 94 سے 106 تک مشرکین کا انجام ہے کہ جو اہل توحید سے مختلف ہے، ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور فرمایا عابد اور معبود دونوں جہنمی ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تم جس کی پیروی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ سارے جہنمی ہیں۔ اس پر جو ہے کچھ لوگ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کا مطلب فرشتے بھی جہنمی ہیں، تم اور تم جن کی پیروی کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو۔ تو بعض لوگ جو ہیں انہوں نے انبیاء کو الہ بنایا ہوا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ یہ جو ہے نا، یہ سارے گویا ہم سارے جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھائی کا پیغام پہلے پہنچ چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رہیں گے، ان کو جہنم نہیں چھوئے گی، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محفوظ رکھے گا۔ پھر آگے مناظر قیامت ہیں، آیت نمبر 102 سے 104 تک، اور آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے آیت نمبر، اور مشرکین کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ 107 سے لے کے 112 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو خالق کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو خبردار کرنا تھا، میں نے خبردار کر دیا ہے، جس نے ماننا ہے مان جائے، اور جو نہیں مانتا وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ آگے سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے بارے میں یہ بحث ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کو مدنی کہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کی پہلی 24 آیات جو ہیں مکی ہیں اور باقی آیات مدنی ہیں، لیکن بہرحال سورت کو پوری تو اس کو مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر قیامت کا منظرنامہ ہے ابتدا سے، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی 2 آیات نازل ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے یہ آیات سن کر اور یہ آیات پڑھ کے، اتنا کبھی نہیں روئے۔ اور آیات کیا ہے؟
اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ جائیں گی، اور ہر حمل والی جو ہے اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ جو ہے ایسے لگیں گے جیسے وہ نشے میں۔ اللہ، یہ جو زلزلہ ہے کس وقت آئے گا؟ بعض نے کہا کہ یہ دنیا کی تباہی کے وقت آئے گا، یا پھر حشر میں اکٹھا ہوتے وقت آئے گا، واللہ اعلم، قبروں سے جب نکالا جائے گا سب کو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم علیہ السلام اپنی ذریت میں سے 999 ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے باہر نکال۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ فرمائے گا آدم علیہ السلام کو کہ اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 افراد جو ہیں وہ جہنم کے لیے نکال۔ اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ موقع ہوگا کہ حمل گر جائیں گے، اور یہ جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، دودھ پلانے والیاں جو ہیں وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ جائیں گے، اور اللہ عجیب حالات ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، دیوانے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، عذاب دیکھ کر ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو صحابہ کرام کے چہرے متغیر ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، تو ہمارا کیا بنے؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سخت پریشانی دیکھی تو فرمایا گھبراؤ نہیں، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تمہارے اندر سے، تمہاری تعداد، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری تعداد جنتیوں میں ایسے ہوگی یا جہنمیوں میں ایسے ہوگی جیسے سیاہ بیل کے پہلو میں سفید داغ۔ جہنمیوں میں تمہاری تعداد صرف اتنی ہوگی جیسے سیاہ بیل ہو اور اس کے پہلو میں سفید داغ، یعنی تھوڑی سی، یا پھر سفید بال ہو اور اس کے پہلو میں سیاہ داغ ہو چھوٹا سا، اتنی تعداد ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں کا 1/4 ہوگے، جتنی امتیں ہوں گی ان سب میں سے 1/4 تم ہو۔ پھر صحابہ کرام کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ صحابہ اور تھوڑے سے خوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/2 ہوگے، آدھے باقی ساری امتیں ہوں گی، آدھے تم ہو۔ اس پر صحابہ کرام جو ہے خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں سے، جنتیوں میں سے بنائے۔ آگے پھر توحید و آخرت کا انکار کرنے والوں کی تردید ہے، سرکش ہیں، شیطان کے پجاری ہیں اور بے دلیل انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے مراحل تخلیق کی بات کی ہے، مراحل تخلیق پر غور کرو، تخلیق کے جو مراحل ہیں، اگر تمہیں آخرت کا شک ہے تو تخلیق کے مراحل پر غور کر لو۔ اور پھر مردہ کھیتی کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کی قدرت سے لہلہا اٹھتی ہے اور خوشنما چیزیں اگتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر یہ کہ قیامت آنے والی ہے، قبروں سے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر یہ جو منکرین توحید اور آخرت کو تنبیہ کی گئی ہے آیت نمبر 124 تک، اور پھر فرمایا کہ جو متذبذب آدمی ہوتا ہے، جو شک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی عبادت پتہ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کوئی کنارے پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے تو اس کو ادھر سے فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، اور ادھر سے فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس طرح کی عبادت کرنے والا کبھی ادھر ہو جانا کبھی ادھر ہو جانا، خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خسارہ پائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ پائے گا۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن فیصلے ہوں گے تمام اختلافات جو دنیا میں ہیں، والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، چاہے یہودی ہیں، چاہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، جتنے بھی مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ باہم متحارب ہیں، والذین اشرکوا، جو مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر آگے جہنم کا منظرنامہ ہے آیت نمبر 19 سے 22 تک، کہ آگ کا لباس پہنایا جائے گا، سروں میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، آنتیں پگھل جائیں گی اس سے، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور اس میں سے کبھی یہ نکل نہیں سکیں گے۔
کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، پھر جب بھی نکلنا چاہیں گے واپس اس میں ڈال دیے جائیں۔ پھر آگے اہل جنت کا معاملہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، جو کردار والے اہل ایمان ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور ان کو ہیرے جواہرات اور سونے کے کنگن اور پاکیزہ ماحول ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا جو مکہ شہر ہے نا، یہ برابر ہے، تولیت کعبہ کا استحقاق بتایا آیت نمبر 35 سے 38 تک، کعبے کے اصل مالک کون ہے؟ تو فرمایا یہ کعبہ ایک ایسا شہر ہے کہ یہ سب کے درمیان برابر ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، کافر مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یہ یہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے کوئی آنے والا ہو، مکہ شہر سب کا برابر ہے، سبحان اللہ۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم، جو اس شہر کے اندر کسی بھی طرح کی برائی کرنے کا ارادہ کرے اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حج کے احکام اور ان کی روح بتائی ہے، قربانی کا تذکرہ بھی ہے، تمام مناسک حج کی روح ایک بتائی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہ ہے روح سارے اعمال حج کی اور ساری کی ساری عبادت۔ کیا تمہارا الہ ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اپنا آپ اس کے سپرد کر دو۔ حاجی جب جاتا ہے تو اصل میں علامتی طور پر اپنا آپ وہ سپرد کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے، یعنی جس طرح کی عاجزی کا اظہار حج کے موقع پر ہوتا ہے کسی اور موقع پر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ پھر آگے اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، پھر قتال کی اجازت، یہ تیسرا حکم ہے قتال کی اجازت کا، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 190 سورہ بقرہ کی، وہ قتال کی اجازت کے حوالے سے ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ترتیب میں وہ پہلی ہے لیکن نازل ہونے میں یہ پہلی ہے، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، آیت نمبر 39 ہے سورہ حج کی۔ تو اس میں اجازت کے اعتبار، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ پہلی ہے، اور یہاں قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری ہے، اور ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔ پھر آگے حاکمیت کے بنیادی اصول بتائے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کبھی زمین میں اقتدار دے دے نا اہل ایمان کو، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ 4 کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہی 4 کام پہلے بھی تو کرتے ہیں، جس کو حکومت ملے اس نے بھی تو یہی کام کرنا ہے، جس کو حکومت نہ ملے اس نے بھی یہی کام کرنا ہے، جس کو حکومت ملے اس نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مومن کی ذمہ داری وہی رہتی ہے، چاہے اس کے پاس اقتدار ہو چاہے نہ ہو۔ اقتدار ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے اور ایریا بڑا ہو جاتا ہے، مگر نہ ایریا آف جورسڈکشن بڑھ جاتا ہے، ذمہ داری وہی ہے۔ آیت نمبر 42 سے 62 تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین ہیں، معاندین نبوت کو خطرے کی تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے تو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، بچ جاؤ۔ آگے آفاق و انفس کی نشانیاں کہ دل اندھا ہوتا ہے، دل اندھے ہونے کی نشانیاں پتہ ہے کیا وہ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کوئی دل ہوں جو سمجھنے والے ہوں، ان کے کان ہوں جو سننے والے ہوں۔ فإنها لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں، جو انسان کے سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، لوگ جلدی میں چاہتے ہیں عذاب کی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہذا عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک تو بات یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی کہ تمہاری گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی گنتی کے حساب سے عذاب آنا ہے یا قیامت آنی ہے
یہ تمہاری گنتی کے حساب سے نہیں آنی، اس لیے جلدی کسی چیز کی نہ مچاؤ۔ اور کئی بستیوں کو مہلت ملی لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، تم جلدی میں چاہتے ہو، تم فائدہ اٹھاؤ اس مہلت۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ نذیر ہیں، آپ ڈرائیں، ان کو وارننگ دیں، مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان قیامت تک اپنے مشن میں لگے رہیں گے، اور قیامت کو بادشاہت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ جو ہے نا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، قیامت والے دن ملکیت صرف اللہ کی ہوگی، بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ تو اب کس کی بادشاہت ہے؟ تو فرق کیا ہے؟ اب بھی تو بادشاہت اللہ کی، تو قیامت والے دن کس کی؟ اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کوئی بھی نہیں بولے گا، تو للہ الواحد القہار، اللہ کی ایک اللہ کی۔ تو یہ اصل میں فرق یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا اختیار اللہ نے دیا ہے نا امتحان کے لیے، ہم بیٹھے ہیں، ہمیں جو توفیق اختیار ملتا ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس جو چھوٹا موٹا اختیار ہے، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی ذات کے مالک ہیں، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ملک کا وزیر ہے، کوئی کسی کو کوئی افسری دی ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو اختیارات دیے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ نے یہ بھی چھین لینے۔ میں ہاتھ ہلانا چاہوں تو میں ہلا سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنا چاہوں جھپک سکتا ہوں، میں دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا عارضی اختیار ہے، یہ اختیار بھی قیامت والے دن اللہ نے چھین لینا ہے۔ اس لیے فرمایا الملک یومئذ للہ، قیامت والے دن یہ جو عارضی اختیار ہے یہ بھی سب کا ختم ہو جائے گا، اور صرف ایک اللہ کی بادشاہت باقی رہ جائے گی، وہی فیصلے فرمائے گا۔ آیت نمبر 63 سے لے کر 78 تک پھر دلائل توحید ہیں، اور پھر آگے عبادت اور دعوت جہاد کی ہدایت دی گئی ہے، اور آخر پہ جو خود ساختہ معبود ہیں ان کا ذوف اور ان کی بے حقیقتی واضح کی گئی ہے کہ دیکھیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو، آپ لوگ بھی غور سے سنو، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں، وہ ان کی حیثیت یہ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کی کہ بندگی خالق کا حق ہے، اور خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی جتنی مخلوقات اور جتنے بڑے سائنسدان جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سب کو اکٹھا کر کے بھی، سب مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے بھائی، یسلبہ الذباب شیئا لا یستنقذہ منہ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کھانا کھا رہے ہیں اور آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھا لے، لا یستنقذہ منہ، یہ ایک مکھی سے چھین نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، دیکھیں مکھی چھوٹا سا ذرہ اٹھا کے جائے گی نا، تو اس کو چھیننے کا کوئی امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ آیت کسی جگہ پہ سنائی، جو ایک ہمارے کیمیکل ٹیکنالوجی کے پروفیسر ہیں، وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے نا کہ مکھی سے یہ چھین نہیں سکتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مکھی جو ہے وہ اٹھا کے لے کے اس طرح جاتی ہی نہیں ہے کہ کوئی چھین سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکھی نے جو چیز لینی ہوتی ہے نا، مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ مکھی پہلے، مثال کے طور پر کھانا پڑا ہوا ہو، کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، تو پہلے وہ اپنے اندر سے ایک لعاب نکالتی اور اس کے اوپر ڈالتی، اس سے وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، پھر اس کو وہ پی لیتی ہے، سک کر لیتی ہے۔ لہذا جب وہ اڑ کے جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے پروں میں یا اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں جس کو چھینا جا سکے، وہ پی کے اڑ جاتی ہے۔ لہذا مکھی کو تو پکڑ کے آپ مار سکتے ہیں، اس سے چھین سکتے نہیں۔ اور یہ چیلنج اللہ کریم نے فرمایا
قیامت تک سبحان اللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ مکھی کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ، مکھی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، کیسے بدبخت ہے، کسی نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ وہ اللہ جل شانہ، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک، اور ادھر یہ مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے اور مخلوق کے سامنے سجدہ ریز۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ آگے اللہ کریم نے آخر پہ مومنوں کو تعلیم دی ہے، آخری 2 آیات پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ زندگی لگا دو، یہ جہاد ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، پوری زندگی جہاد کرو۔ اب جہاد سمجھ لو، جہاد کیا؟ یہاں اللہ کریم نے رکوع کو، سجود کو، تمام نیک کام، قتال، اقامت صلاۃ، نظام زکوٰۃ، اعتصام باللہ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو جہاد کہا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا بھی جہاد ہے، سجدے کرنا بھی جہاد ہے، تمام نیک کام کرنا بھی جہاد ہے، قتال کرنا بھی جہاد ہے، اقامت صلاۃ بھی جہاد ہے، نظام زکوٰۃ بھی جہاد ہے، اعتصام باللہ بھی جہاد ہے۔ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جہاد اور ایک ہوتا ہے قتال۔ جہاد کی جو آخری قسم ہے نا، وہ قتال ہے، لڑنا، کافروں کے خلاف میدان جنگ میں لڑنا۔ لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے جہاد؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو نفس کو قابو کرنے سے جہاد شروع ہوتا ہے، پھر اس میں نمازیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں روزے بھی آ جاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو دین کے لیے سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور پھر جب کوشش کرتے کرتے کبھی موقع آئے تو کافروں کے خلاف ٹکرا جانا پڑے تو وہ قتال ہے، اور وہ جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ یہ سارا کا سارا ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔